باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریڈنگ کلاس ہے سورہ سجدہ کی آخری 13 آیات، اور انشاءاللہ الحمدللہ یہ اس کے بعد سورہ مکمل جو ہے وہ ہو جائے گی ہماری، اور کل سے انشاءاللہ ہم سورہ الاحزاب جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا مومنوں کے بارے میں، بتایا گیا کافروں کے بارے میں۔ اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اس دنیا میں جو مرضی کر لو، ساری عمر کسی کے حق مارنے ہیں مار لو، رشتے کھانی ہیں کھا لو، حرام کھانا ہے کھا لو، اللہ کے جتنے محرمات ہیں ان سب کو جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور اس کو سزا نہ ملے اس کی، اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے ساری عمر حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، ساری عمر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کی، صبر کرتا رہا، اپنے نفس کو مارتا رہا، اس کو کوئی صلہ نہ ملے، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر روزے محشر وہ تو کہتے ہیں اچھا دعا آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو کیا دونوں اس دن برابر ہوں گے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ تو کامیاب لوگ ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بس کیا مومن مانند ہو سکتا ہے اس شخص کی جو فاسق ہے؟ فاسق فسق سے ہوتا ہے، نافرمان، جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہو اور جو اللہ کی حدود میں رہتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ہمیں چاہے جتنا مرضی نظر آتے ہیں کہ فلاں کا بڑا مقام ہے، فلاں نے جتنے قبضے کیے ہیں، فلاں نے جتنے رشتے لیے ہیں، جتنا حرام کھایا ہوا ہے۔ آج کل تو وہ ہے نا کہ جو لچا سب سے اونچا، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ کوئی منصب ہے، جس نے جو داندلی سے جو کچھ سنبھالا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی اسی کی عزت ہے۔ اور ایک ہم میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی منصب اچھا ہے، سیٹ اچھی ہے یا پیسہ اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ اس سے راضی ہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ منصب دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ نے اس کی رسی جو ہے وہ چھوڑ رکھی ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اس امتحان میں پورا اترے۔ اللہ نے جو ابتلا کی ہے، اس کی جو آزمائش کی ہے، اس آزمائش میں وہ پورا اترے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، اب یہاں پہ آگے ان کو جو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ دو شخص مومن اور فاسق مانند اس کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ اما الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے تو ٹھکانہ جو ہے وہ جنتیں ہیں، باغات ہیں، نزلاً، مہمانداری ہے، آئیں گے یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، ہر چیز کھانے کو ملے گی۔ بس اب آپ کسی نزل ہوتا ہے ابتدائی، جو پہلا چائے پینی ہے، صرف ہمیں وہی انٹروڈیوس کروایا گیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا جنت کا کیا ہے آگے۔ ہماری تو سوچ میں بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو صرف جو ہے جنت کے 100 درجے، 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ ایک جس میں جو ہے وہ زمین چاندی کی ہوگی، مٹی مشک کی ہوگی، برتن چاندی کے، محلات چاندی کے۔ دوسری میں جو ہے وہ سونے کا سب کچھ ہوگا، تیسری میں موتیوں کا ہوگا۔ 97 درجے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوں گے۔ تو یہ ابتدائی نزل کہتے ہیں، ابتدائی مہمانداری۔ مہمان آیا، بیٹھا، آتے ہی جو اس کے سامنے چائے پانی رکھا۔ اب اس کے بعد جو اس کی ضیافت ہوگی، جو اس کا قیام و طعام ہوگا، وہ ہم پھر اپنے آتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے، گھر میں جوس پڑا ہوا ہے، چائے کا کپ رکھ دیا، اس کے بعد پھر اس کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے۔ اس میں پھر جو سب سے اچھا کھانا، اچھی ڈش دی جا سکتی ہے اس کو وہ جو ہے وہ سرو کی جاتی ہے۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ جائیں گے، تو یہ ہے ابتدائیہ۔ اس کے بعد جو ضیافت، جو قیام و طعام ہے ہمیشہ رہنے والا، وہ انشاءاللہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ جب دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ اب اللہ سے بڑھ کے تو کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ دے گا تو پھر اتنا دے گا جو تمہاری سوچ سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اچھا یہ بسبب اس کے، بسبب بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم نے وہ کیا جو اللہ نے کہا، بسبب تمہارے اعمال کے کہ جو تم نے اپنے نفس کو روکا اور اس راہ پہ چلے جس راہ پہ اللہ چلانا چاہتا تھا، تم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، تم نے چھوڑ دیا، تم نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ جبر کیا، نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ تمہارا اعمال ہے کہ جس میں تم نے نفس کو مار کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو فسادی ہیں، جو فسق ہیں، جو نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہے آگ۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، سوچیں گے، أَن يَخْرُجُوا، کہ وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، أُعِيدُوا فِيهَا، اعادہ کر دیے جائے گا، لوٹا دیے جائیں گے دوبارہ اس میں۔ وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم سے ان کا ہوگا کہ بس کسی طرح دائیں بائیں سر پیر ماریں، چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہ جو نکلنے کی بات کی گئی ہے وہ یہ کہ چیخیں گے، چلائیں گے، منت اللہ کریں گے، لیکن ان کو پھر پھینک دیا جائے گا اس میں، اعیدوا فیہا، لٹا دیا جائے گا اس میں۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کو، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم سمجھتے تھے یہاں پہ جو کرنا ہے کر لو، آگے جا کے کیا، حق مارنا مارتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے۔ آج ڈائریکٹ تار لگا کے اے سی چلاتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہوائیں لیتے رہو۔ اب اس ٹھنڈی ہوا کے نیچے جو اس طرح کی تار لگائی ہے اس کے نیچے نماز جائز ہوتی ہے؟ جتنی مرضی ہم عبادت کرتے رہیں اس میں جائز ہوگا؟ وہ حرام کا ہے۔ اب تو چلو تمہیں اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، یاد کرو اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جو صحابہ کرام کا دور تھا، کیچڑ میں جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت کی گرمیاں، بدر کا میدان بھی ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، اب اندازہ کر لیجئے اس سے، زخم بھی لگ رہے ہوں، بازو بھی کٹ رہے ہوں، سر بھی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہوں۔ ہمارے کیا امتحان ہے؟ ہم اوپر سے سب کچھ لگایا ہوا، اتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور بیٹھے جناب دوا دودھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے قبول ہوں گی ہماری؟ جب کھانا حرام کا، ایک شخص آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک شخص ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے جو گرد آلود ہیں، وہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہوا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم نے تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ پیسے آتے کس ذریعے سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف پیسے آنے چاہیے، اس کا سورس نہیں ہے کہ ہم نے دیکھیں، یہ گھر والوں کو بھی پوچھنا چاہیے۔ اگر بچہ زیادہ پیسے لا رہا ہے اس سے ہی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے۔ جب تک ہم یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، اور پھر اپنے ضمیر کے مطابق جو پیسے آپ پکڑ رہے ہیں وہ پیسے کیسے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے نام بھی ھذا من فضل ربی کا دے دیا۔ کس طرح تمسخر اڑانے کی باتیں ہیں یہ۔ کھاتے حرام سے ہیں، پیتے حرام سے ہیں، پوچھا جائے کیا کرتا ہے، تنخواہ تو 30,000 ہے جی، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے علاوہ۔ خدا کا خوف کریں، ہم کس بات کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں؟ یہ ہو جن کے بارے میں تم اس آگ کو جھٹلایا کرتے تھے، اب چکھو عذاب۔ اور پھر یہ کہا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے مقابلے میں۔ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اب یہ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ لیکن اگر ہم چھوٹے عذاب کو عذاب سمجھیں تو ہماری بیماری، ہماری بھوک، ہمارا کسی نے مر جانا، امتحان لیے جاتے ہیں، یہ کرونا، یہ ڈینگی، یہ ہارٹ اٹیک، یہ سب کچھ۔ کسی نے پوچھا نا ملک الموت سے بغیر بتایا آ جاتے ہو؟ کہتا پہلا بال سفید ہوا تھا تمہیں پیغام نہیں پہنچا تھا، پہلی دفعہ بخار چڑھا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ اب آگے ہے۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، بتاتے ہیں، کس لیے بتا دیا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں کہ ہاں یہ نشانی آ گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم اس وقت بھی کہتے ہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم پیسے کے بل بوتے کے اوپر فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں ڈاکٹر کر لیں گے، فلاں۔ کیا کبھی کوئی آج تک زندہ رہا؟ جب جانا ہی ٹھہرا تو پھر کیوں نہ بندوبست کر کے جائیں، کیوں نہ جو ہے وہ اپنی کوشش پوری کر دیکھیں، باقی اس کی امید رکھیں اللہ کے اوپر، اللہ کو یاد کریں خوفاً و طمعاً، ڈر کے ساتھ بھی اور اس کی امید کے ساتھ بھی، وہ غفور الرحیم ہے۔ کہ اس لیے ہم یقیناً سکھائیں گے من العذاب الادنا، چھوٹا عذاب،
نزدیک کا عذاب. اتنی بیماریاں جو کچھ سب پہ ہم پہ آتا ہے. دون العذاب الاکبر، یہاں پہ دون کا مقابلہ جو ہے نا وہ سوائے کی بجائے ہم کر رہے ہیں مقابلے میں، بڑے عذاب کے مقابلے میں پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے. اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر کیا ہے، وہ بڑا عذاب تو ہے ہی ہے، جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ام الذین فسقوا ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے پہلے اللہ جو ہے وہ ہتھوڑا مار کے ہمیں اٹھاتا ہے. اللہ جو ہے اس سے پہلے چھوٹی مصیبتیں بیماریاں جو ہیں وہ دے کے ہمارے گناہ جاڑتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یاد کرو. اور پھر جو مصیبت میں ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ایک صحابی کا جو قریب المرگ تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کے جو ہے وہ کہا کہ اچھا تم میرے لیے دعا کرنا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے لیے کریں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اپنے لیے دعا کے لیے جو ہے وہ درخواست کرو، یہ کس تاکہ شاید وہ لوٹ جائیں. ومن اظلم، اور کون ہوا بڑا ظالم، ممن، اس سے جو ذکر بآیات ربہ، پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر اس کے رب کی آیات، ذکر کیا جاتا ہے اس کے رب کی آیات کا، ثم اعرض عنہا، وہ منہ پھیر لیتا ہے اس سے. اب یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ میں نے ڈیٹیل میں اس دن بتایا تھا کہ 5 قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ باطنی نشانیاں، یہ کائناتی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندروں سے یہ بخارات کا اٹھنا، بادلوں کا بننا، پھر برسنا، زمین جو ہے بنجر زمین سے پھر جو ہے وہ سب کچھ نکلنا. باطنی نشانیاں جو ہمارے اندر ہیں. ایک کون سی ایسی مشینری ہے جو چل رہی ہے، جس کی اس مشینری کو چلانے کے ہم مجاز تو نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا کہ اس نے کیسے چلنا ہے. ہمیں تو بعد میں پتا چلتا ہو فلاں چیز کھا لی وہ تو معافی کی نہیں ہے مجھے، وہ فلاں دوائی لگا لی اس سے تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے. یہ مشینری کیسے چل رہی ہے؟ یہ حیران کن، حیران العقل بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. رسولوں کا آنا، قرآن کا اترنا، ساری اللہ کی نشانی ہے. اور پھر تذکیر بالایام، پچھلے دنوں کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں کہ وہ دیکھ لو خود ہی کہ جہاں جہاں اسلام کو ماننے والے ہوئے کامیاب ہوئے، جنہوں نے اسلام کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. جب ان کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس سے. تو پھر بتا دیجئے انا، بے شک، من المجرمین منتقمون، بے شک پھر ہم گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرنا، فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے، الہ واحد، وہ ایک الہ ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں کتنے کھڑے کر لیے ہوئے ہیں. تو جو اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی ہم کھڑا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان گناہ گاروں سے بدلہ لینے والے ہیں. اس سے بڑھ کے ظالم اور ظلم کیا ہوگا کہ دیا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، کھلایا اللہ نے، پلایا اللہ نے، پرورش اللہ نے کی، شکر ادا کرنے کی باری آئی تو پھر جو ہے وہ ہم کسی دربار پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے سجدے کر آئے. کسی اور کو جو ہے وہ اپنا بنا دیا. رزق اللہ نے دے دیا، نوکری اللہ نے کسی کو سبب بنایا اور تمہیں مل گئی. یہ نہ ہوتا ہے میں نے تو مجھے نوکری نہیں ملنی تھی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ نے اس کو سبب بنا کے تمہارے پاس بھیج دیا. ہم یہاں سے نکلتے، سڑک پہ نکلتے، کوئی دوست آتا ہے گاڑی میں بٹھاتا ہے، جہاں منزل مقصود تک چھوڑ آتا ہے، بڑی مہربانی، اللہ اس کو جزا دے، اس کے لیے دعائیں خیر کریں. یہ اللہ کا ثواب ہے جو اللہ مہیا کر دیتا ہے. شکر اللہ ہی کا ہمیں کرنا ہے، اسی اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. فَلَا تَكُنْ، وہ وہ کیا کہا کرتے تھے قریش مکہ کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس وہ کچھ نہیں، کیوں نہیں ہے جو کچھ جو ہے وہ موسیٰ کے پاس تھا؟ کیوں نہیں دیا گیا محمد کو جو کہ مثل ما اوتیہ موسیٰ، جو دیا گیا تھا مانند اس کے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. اب موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ وہ کتاب تھی، وہ توریت تھی. اب اس توریت کو کچھ جن لوگوں نے پڑھا، جن لوگوں نے عمل کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کتاب کس قوم کو دی جاتی ہے؟ جس کو اللہ امام بنانا چاہتا ہے. اس سے پہلے کتابیں تو کم اتری ہیں، انبیاء کرام تو جو ہے وہ لاکھوں سے لاکھوں میں ہے. تو جس قوم کو اللہ باقی دنیا کا امام بنانا چاہتا ہے اس قوم کو جو ہے وہ اللہ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رحم فرماتے ہیں. تو دی گئی تھی موسیٰ کو بھی کتاب. وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، پس اس بارے میں شک نہ ہو، شک میں نہ ہو جانا. جو اس کو دیا گیا تھا وہ بھی ہم نے دیا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو آپ کو دیا وہ بھی ہم نے دیا ہے.
من لقائہ، ایک تو یہاں پہ اس سے مفہوم یہ مراد لیا گیا کہ آپ جو ملاقات ہوئی تھی آپ کی موسیٰ سے، تو واقعی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے معراج شریف کے اوپر، آپ اس شک میں نہ ہو جانا. ایک مفسرین کرام نے پوائنٹ آف ویو یہ لیا ہے. لیکن دوسری یہ ہے کہ اس کتاب کا ملنا موسیٰ کو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہے. وجعلنا، اور بنایا اس کو ہم نے، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ہم نے جو کتاب دی تھی اس میں بھی شک نہ ہونا، ایسے اس میں ہے لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا شک نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. جس نے یہ شک کر لیا کہ یہ شاید خود بنی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، یہی تکذیب ہے اس کتاب کی. اور پھر اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہی تکذیب ہے، یہی جھٹلایا جانا ہے، یہی استہزاء کرنا ہے، مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ پڑھا، پتہ بھی چل گیا، لیکن جب باری آئی مذہب کے اوپر استعمال کرنے کی، اس کے اوپر چلنے کی، اس کو رکھا اپنی خواہش، ذاتی خواہش کو ماننا اور ذاتی خواہش کے پیچھے چل پڑے. اگر ہم نے اس کے اوپر پیچھے چلنا شروع کر دیا تو پھر تو ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ گر جائے گا. پھر تو ہمارا بت جو ہے وہ ہمارا معیار زندگی ہو جاتا، باقی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں، زندگی اس نے بھی گزار لی جس نے ساری عمر حرام کھایا پیا. زندگی اس نے بھی گزار لی جس نے حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا. اب اصل تو بات یہ ہے کہ یہ تو فانی ہے، یہ تو چند لمحات ہیں، چند گھڑیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے. کیسے گزارتا ہے کہ مسافر جو ہے وہ بس چند جوڑے ہی رکھتا ہے اپنے پاس. وہ اپنے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا جو اس کو کیری کرنے میں کل کو مشکل ثابت ہو، تو وہ چند چیزیں رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسے ہی اپنے کپڑے بچاتا ہے جس طرح، اور بچا کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے یہاں سے. اور ہدایت دی تھی، بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمۃ، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام، پیشوا، یہدون بامرنا، وہ حکم دیتے تھے ہمارے، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکموں کی، ہمارے کاموں کی. لما صبروا، تب تک جب تک صبر کیا انہوں نے. اب یہ بات آ گئی یہاں پہ صبر پہ. وہ صبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے کہے ہوئے کو ماننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اپنے نفس کو مارنا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا. صبر کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہے کہ صبر عن المیسات، جن سے روکا گیا رک جاؤ. صبر عن المصائب، مصیبتوں پہ صبر. صبر عن الطاعات، جو کہا گیا ہے وہ کرو. اب یہ تین صبر ہیں کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو، جس سے روکا گیا ہے رک جاؤ، اور کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی اور اس کی رضا کے لیے صبر کرو. اگر ہم نے اس میں سے پہلی دو چیزیں، جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے رک جانا ہے، یہی کریں گے تو دنیا کے امام بن سکتے ہیں ہم. یہی کریں گے تو ہم اپنے آپ کو، دیکھیں لوگ اسی کو بڑا مانتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ جس نے اس وقت انصاف کا جھنڈا اٹھایا جب ساری قوم جو ہے کسی اور طرف لگی ہوئی تھی. اس نے اس وقت اپنے نفس پہ قابو پایا جب ساری دنیا حرام کھانے کی طرف جو ہے وہ لگی تھی، نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیڈر مانیں گے، اسی وقت اس کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کاموں میں ہے کہ جو اسی وقت جب اس کے کاموں پہ، اس کے احکامات پہ عمل کرے گا، اپنی ذات کی نفی کرے گا. جس وقت دنیا کسی ایک اور ریس میں لگی ہوئی، دوڑ میں لگی ہوئی ہوگی، اس کا راستہ مختلف ہوگا، اس راستے سے وہ ہٹ جائے گا، تبھی اس کا مقام جو ہے وہ بنے گا. نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم سب جیسے اس وقت ہم سب ایک معیار زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم سب ایک ویشیس سرکل کے پیچھے لگ گئے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. ہم ایک گاڑی سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چھوٹا گھر چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، 1 لاکھ، 1 لاکھ سے 10، 10 سے کروڑ، کروڑ سے 10 کروڑ. یہ ریس ختم نہیں ہونی ساری عمر. الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے کہ یہ نمبر صرف کتابوں میں رہ جانا ہے، یا یہ کاغذوں کی شکل میں رہ جانا، کچھ ساتھ نہیں لے کے جانا. یقین کیجئے جس وقت روح نکلی اس وقت تمہاری اولاد بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی. اس وقت نام تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. مردہ نلا دو، مردے کو کفن پہنا دو، میت کدھر ہے، کب دفنانا ہے، جیسے ہی جاتا ہے فوراً سے پہلا اچھا جنازہ کب کرنا ہے. تو سارے پیارے جن کے لیے ساری عمر حرام کماتے رہے، کھاتے رہے، جوڑتے رہے ہم، ان کو تو نفرت ہو جاتی ہے اس وقت بھی. وہ کسی کا تھا کہ ایک ایسا ہی شخص دنیا سے رخصت ہوا جس کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا، جس کا بڑا فلیٹ تھا، اولاد تھی اس کی بڑی، اور پھر جس وقت فوت ہوا ایک ٹرالی کے اوپر جو ہے اس کا جنازہ رکھ کے لے کے جایا گیا. کسی اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اس اے سی والی کار سے اتر کے ٹرالی میں کھڑے ہونا پسند نہیں کیا.
وہاں پہ تھے کون؟ وہی جو ملازم تھے یا جو گھر کے کام کرنے والے تھے وہ ساتھ تھے، باقی سارے اپنی اے سی والی گاڑیوں، وہی جن گاڑیوں کو تو نے لینے کے لیے اپنی دنیا جو ہے وہ تباہ کر دی، اپنی دنیا جو ہے وہ لگا دی، اور پھر اینڈ پہ جا کے تم کیا کرو گے اس کا؟ تو جب ہدایت کے لیے کرنا، یہ دیکھیں یہ آیت ان کے لیے نہیں اتری، یہ آیت میرے اپنے لیے آپ کے لیے اتری ہے کہ ہمیں اگر جو ہے وہ کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنے راستے سیدھے کرنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ جو ہے وہ ہو کے دکھانا پڑے گا۔ اس دنیا میں جس دنیا کی خمیر ہی اس وقت حرام پہ چل رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہوگا۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے ان احکامات کی پرواہ ہے جو ہمیں فرمائے گئے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی پرواہ کریں گے، دنیا کبھی خوش ہوئی ہے؟ دنیا نے تو پھر وہی کہنا اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، چلا گیا بس، جان چھوٹی، بات ختم۔ اس سے پہلے کیا کسی کا ہم نے کچھ کر لینا؟ دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دیجیے، ہم سٹینڈرڈ آف لیونگ کے اوپر کمپرومائز کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ 60 70 سال ہو گئی ہیں، 2-4 سال پتہ نہیں ہیں نہیں ہے، کسی لمحے آواز آ سکتی ہے، ابھی ہم توبہ کر لیں، ابھی ہم اس راہ پہ چلنے کا عہد کر لیں، تو تبھی جو ہے وہ آئمہ بن سکتے ہیں، تبھی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد بھی وہی ہے، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ ہے تخلیق کا مقصد۔ تو یہ تخلیق کا مقصد اپنا من مار کے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں دنیا کو بھی انجوائے کروں اور اس کے بعد میں کہوں کہ یہ بھی مجھے مل جائے، ایسے نہیں ہے۔ میں اس سٹینڈرڈ آف لیونگ کو یا اس معیار زندگی کو یا اس راہوں پہ چل کے پھر ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبل، اس بات نے ہدایت نہیں دی انہیں کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، ہم نہیں دیکھتے اپنے پیچھے مڑ کے۔ یہی ہے تذکیر بآیام اللہ، یہی ہے وہ اللہ کا وہ ذکر کرنا، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کہ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے دن جو ہے وہ کیسے تھے۔ کیا اس بات سے ہدایت نہیں ملی تمہیں کہ انہیں کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی۔ یمشون فی مساکینہم، وہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں پہ۔ بیسیکلی تو یہ تھا کہ شام کی طرف جاتے ہوئے تبوک کے راستے میں جو ہے وہ آتی تھی بستیاں قوم سمود کی، اور بتاتے رہے ڈیڈ سی ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس سے سبق کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ ان کے ٹھکانوں پہ، ان کے گھروں میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے بڑے ان کا قصور کیا تھا، وہ کیوں تباہ ہوئے، کیوں اللہ نے جو ہے وہ ان کو کڑک سے یا ان کو تند و تیز ہوا سے یا کسی اور عذاب سے ان کو جو اللہ نے جو ہے وہ ایک چیخ کے عذاب کے ساتھ جو ہے ان کو مار ڈالا؟ کیوں؟ قصور تھا نا ان کا۔ کیا ہم بھی اس عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کیا ہے کہ اپنے راستہ بدل لیں۔ وہ راستہ کیا تھا کہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کرام کا استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا، ان کو نہ ماننا، تکذیب کی ان کا انجام یہ ہوا۔ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہو، رہتے ہو، ٹھہرتے ہو، انجام سے سبق نہیں سیکھتے۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ سبق سکھانے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پس نہیں سنتے؟ ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم بہرے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم اندھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا، اس شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے ہم سنتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ ہم مختلف توجیہات ہم نے گڑھ رکھی ہوئی ہیں، آنکھوں دیکھی مکھیاں جو ہے وہ ہم نگلتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں اور ایک حیوان میں، حیوان تو پھر شاید اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں چاٹ لیتا ہے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو اس سے بھی آگے جو ہے وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم ہانکتے ہیں پانی کو اس بنجر زمین کی طرف، ہم کھینچ کے لے آتے ہیں پانی کو۔ یہاں پہ بارش برسانے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی زمینیں جو ہیں وہ جیکوباد، سبری یا رحیم یارخان میں جو ہے وہ سیراب ہوتی ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ کہاں سے؟ وہ گلیشیئر جب بلتستان میں بارش پڑتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور اللہ جو ہے وہ کھینچ کے کہاں پہ لے آتا ہے اس کو۔ کس لیے؟ اس لیے فَنُخْرِجَ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے زراعت، ہم اس سے کھیتیاں نکالتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ کو پتا ہے میری مخلوق وہاں پہ ہے، اس میری مخلوق نے وہاں پہ کھانا کہاں سے ہے۔ اتنی دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں برسائیں، برف برسائی، وہاں سے میلٹ کی، پانی نکالا، اور پانی نکال کے پھر جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا دیا۔ کس کی نشانی ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ تمہارے بس میں ہے؟
تمہارے بس میں دوسرے گھر میں پائپ لگانا جو ہے وہ بس میں نہیں ہے، تو تم کہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے جو ہے پانی کس لیے؟ تاکلوا منہ انعامہم، وہ کھاتے ہیں اس میں سے مویشی ان کے، وانفسہم، اور خود بھی، افلا یبصرون، کیا نہیں دیکھتے وہ اس بات کو؟ دیکھیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے سامنے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے اس کو؟ اب صحابہ کرام کہا کرتے تھے ایک دن آئے گا جس دن جو ہے نا وہ ہم آرام میں ہوں گے اور کفار مشکل میں ہوں گے۔ آج تو کفار جو ہیں وہ آسانیوں میں اور ہم مشکل میں ہیں، تو آگے سے وہ تنزن کہا کرتے تھے اچھا تمہاری فتح کا دن آئے گا کب؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، جس دن تمہیں آرام ہوگا، جس دن تم کہتے ہو ہم پہ اوپر حاوی ہوگے، وہ کب دن آئے گا؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب آئے گی وہ فتح؟ کب ہوگا وہ فتح کا دن؟ کب ہوگا وہ فیصلے کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہمیں۔ اب وہ دن تو وہی ہے، کل کہہ دیجئے، جواب دیجئے اس بات کا، یوم الفتح، وہ فتح کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، وہ جس دن کافروں کو ان کا ایمان لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس دن وہ لینے والے آ جائیں گے اس دن وہ اس وقت کہیں گے کہ اچھا جی اب ہمیں جانے دیں، اب ہم نے دیکھ بھی لیا، اب ہم نے سن بھی لیا، اب ہمیں عقل آ گئی ہے، اب ہمیں لوٹا دیں تاکہ ہم جو ہے وہ عمل صالح کر کے آ جائیں۔ وہاں پہ واپسی کچھ نہیں ہوگی، وہاں سے ایمان لانا، اگر ایمان لانا فائدہ دیتا ہوتا تو فرعون نے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ جس وقت اس نے پانی کے پہاڑ اپنے اوپر گرتے ہوئے دیکھ لیے، اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پر، رب کے پر، اور ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ رب کوئی اور، ساتھ ہی فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، تاکہ اندر سے وہ تھا نا کہ وہی سچا رب ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت رب کہتے تھے اپنے وقت کے فرعون کو، اس وقت یہ نہ سمجھا جائے، اس نے کہا میں رب پہ ایمان لایا، ساتھ ہی فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ تو پھر اس وقت تو کیا کہا، اس سے پہلے تو بڑا تو سرکش بنا پھرتا تھا، اس سے پہلے تو کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ جس کو چاہوں موت دوں، میں جس کو چاہوں جو ہے وہ زندگی دوں، دو قیدی بلا کے ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا اور کہا کہ یہ لو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، یہی کام تم کہتے ہو تمہارا رب ہے؟ تو جواب یہی تھا پھر کہ اچھا وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دیں، پھر دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی دلیلیں ختم ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ ایمان آج لانا ہے، ماننا آج ہے، یقین آج رکھنا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے، اس لیے لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسی کی امت محمدیہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، پہلا کلمہ اللہ اکبر، اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں جو ہیں گونج گئیں، یقین نہیں ہے ہمیں، ایمان ہے یقین نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہمیں یقین ہو تو پھر ہم سیدھے نہ ہو جائیں، پھر ہم اپنا راستہ ٹھیک نہ کر لیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گور پہ کوئی اور مرنا باقی ہونے، میں نے نہیں مرنا۔ اگر مجھے مرنے کا اتنا ہی یقین ہو تو پھر میں ابھی سے سیدھا نہ ہو جاؤں کہ ہاں یار کیا پتا اگلے لمحے جو ہے وہ نکل جانی ہے پھوک، وہ خوار نکل جانی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہی ہوگا، پھر یہ کہا کہ اس دن پھر وہ کافروں کو ایمان لانا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن کہ اچھا لمحہ ہوں سمجھ آ گئی سانو۔ دیکھیے امتحان تو امتحان غیب کا ہی ہے، بالغیب ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھیں۔ اگر وہ یقین نہیں ہم رکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان ہے وہ ایمان ہے، تو پھر جب یقین نہیں ہے تو پھر عمل صالح نہیں ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں پہ بھی ہم نے پڑھا ہے جنتیوں کی صفات، آمنوا عملوا الصالحات پڑھا ہے ہم نے، کہیں پہ یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ صرف آمنو ہوتا تو پھر اللہ ابھی کبھی قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، پھر کبھی یہ نہ ہوتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بھی ایمان تو پہلے لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب کس بات پہ ایمان لائیں؟ یہی وہ یقین کی بات ہو رہی ہے، یہی ہو رہی ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے، مان جاؤ کہ ہاں تمہیں جو ہے وہ کل کو میرے پاس آنا ہے، تو پھر کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کہیں گے اچھا اب میں کر لیتا ہوں، اب میں فدیہ دے دیتا ہوں، میں اتنا کچھ چھوڑ کے، ولا ہم ینظرون، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر فارس عنہم، پھر منہ پھیر لیجئے، چھوڑ دینا ان کو ان کے حال میں، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، کوئی زیادتی کر بھی جاتا ہے تو انتظار کریں، چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ قالوا سلامہ، یہی ہوتا ہے، اللہ وہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں۔ فتح کس کی ہوگی؟ اللہ کی نشانیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ آخری نبی آ گیا ہوا ہے، اس کو بھی گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام آئے فتح صرف انہی کی ہوئی جو نبیوں کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی بات مانی۔
عذاب کن پہ آیا؟ جنہوں نے نبیوں کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے نبیوں کے اوپر جو ہے وہ تکذیب کی، ان کی تکلیفیں پہنچائیں۔ پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں سے اگر ہم جو ہے منہ پھیرتے ہیں تو پھر ہم حقیقت سے نظریں چراتے ہیں، پھر ہم اللہ کو سچا نہیں جانتے، پھر ہم اپنی اس دنیا کو، اس رب کو جو ہم نے خود تراش رکھا ہے، سب سے بڑا رب تو وہ ہے جس کے وہ بنا رکھا ہے ہم نے، جو نفس ہے تمہارا، اس نفس کو جس نے مار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جہاد اکبر ہے، اسی کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ کب تبھی ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یقین مانیے پھر وہ گھڑی، اگلی گھڑی بھی ہو سکتی ہے جب آواز آئے گی، اور پھر اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہ جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ سورہ سجدہ آج ہماری اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ سورہ الاحزاب، جنگ جس کو سورہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ان کو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔